గౌరవనీయులు ఎమ్మెల్యే శ్రీ అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారిని ప్రసంగించవలసిందిగా సవినీయంగా వేడుకుంటున్నాం. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन और पुराने शहर की आवाम की जानिब से मोहतरम चीफ मिनिस्टर साहब रेवंत रेड्डी साहब का इस्तकबाल करता हूं और मैं सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब रुकने पार्लियामेंट व मुबीन साहब रुकने असम्बली को मुबारकबाद पेश करता हूं आज के इस तकरीब के लिए और हमारे शहर की मेयर साहिबा का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं और मुबारकबाद देता हूं और आज की इस तकरीब में शिरकत करने के लिए आए हुए अराकीन असम्बली, अराकीन कौंसिल, अराकीन बल्दिया सबका मैं पुराने शहर में आप तमाम का इस्तकबाल करता हूं और बड़ी ही मसरत की घड़ियां हैं कि आज मैं ये कहूं तो गलत ना होगा कि शहर हैदराबाद का दूसरा सबसे बड़ा फ्लाईओवर आज पुराने शहर के इस हिस्से में जिसका इफ्तिताह होने जा रहा है। न सिर्फ ये बल्कि आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल करम है कि एक और संग बुनियाद रखा गया है जो जोन 2 का सीवरेज लाइन का संग बुनियाद है जिसकी लागत करीब 301 करोड़ रुपया है। तो इसके लिए भी मैं मोहतरम चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इसकी मंजूरी दी। लेकिन ये बात मैं जरूर कहूंगा कि जोन 2 में हमने जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन के जरिए 251 करोड़ रुपया मंजूर करवाया था, 251 करोड़ अर्लियर, जिसके जरिए जितना स्ट्रॉम वाटर ड्रेन में जो सीवरेज को मिलाया जाता था एक HNL की लाइन के जरिए हमने सीवरेज को अलग किया स्ट्रॉम वाटर से और उसके बाद में जो बचा हुआ काम था जोन 2 का 301 करोड़ का जिसका संग बुनियाद आज रखा गया है। तो इसके जरिए जोन 2 का जितना भी सीवरेज है उसको एक अलग लाइन के जरिए न सिर्फ खारिज किया जाएगा बल्कि ट्रीटमेंट भी किया जाएगा और मूसी में ये गंदा पानी नहीं जाएगा बल्कि एक ट्रीटमेंट प्लांट्स के जरिए भी इसको ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का एक बड़ा ही अच्छा काम किया गया था। और मैं ये बात भी जरूर कहूंगा कि शहर हैदराबाद में नया शहर हो या पुराना शहर, मुर्की नाला एक वाहिद मुर्की नाला का एक प्रोजेक्ट है जिसको हमने कंप्लीट किया स्ट्रॉम वाटर ड्रेन का के बारिश के पानी को जाने का। एंड चंद्रायन गुट्टा अगर ये प्रोजेक्ट हो जाने के बाद में हैदराबाद का एक वाहिद हलका होगा जहां पर सीवरेज भी अलग जाएगा और स्ट्रॉम वाटर ड्रेन भी अलग जाएगा, बारिश का पानी भी। तो और मैं इसके लिए चीफ मिनिस्टर साहब का मैं ममनून हूं, मशकूर हूं कि आपने ये मंजूरी दी, जो मुझे मौका दिया है। आपने चंद थोड़ी सी बातें आपकी नजर करना चाहता हूं, वो ये है कि एक तो हम
पहले हमने जब ये फ्लाईओवर का ड्राइंग्स बनवाई थी तो ये पुराने पुल से लेके आरामगढ़ तक था, तो इसको बीच में अब आप देखते हैं कि ये लैंडिंग यहाँ पर हो रही है और पुराना पुल का फ्लाईओवर का भी लैंडिंग हो रही है बीच में। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस फ्लाईओवर को उस फ्लाईओवर से मिला देते हैं, तो अगर कोई वहां से चढ़ेगा तो यहां उतरेगा और वहां पुराने पुल से चढ़ेगा तो यहां पर आएगा। और इसके साथ ही साथ एक छोटा सा 21 करोड़ बाकी है, जहां यहां पे ये जो एक्विजिशन करना है, तो अगर ये एक्विजिशन कंप्लीट हो जाएगा तो ऊपर से जाने वाले आसानी से जाएंगे, नीचे से जाने वालों को भी अच्छा रास्ता मिलेगा। और नीचे की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहां सामने हमारा नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क है, जू है, और मैं ये कहूंगा कि किसी जमाने में इंटरनेशनल नाम रखता था और आज भी हमारा जू काफी मशहूर है और एनिमल्स काफी है। यहां पर जो बच्चे आते हैं, टूरिस्ट भी यहां पे ज्यादा आता है। ये बात मैं टूरिज्म पॉलिसी जो आपने असेंबली में लाई थी उस वक्त कहना चाह रहा था, लेकिन मेजर अपोजिशन पार्टी की गड़बड़ की वजह से टूरिज्म पॉलिसी पर बहस नहीं हो सकी, डिबेट नहीं हुआ, और वैसी वो टूरिज्म पॉलिसी को उसको मंजूर किया गया था असेंबली में। तो इसलिए मैं आपके जरिए यही अपील करूंगा कि ये ज़ूलॉजिकल पार्क है और टूरिज्म पॉलिसी में भी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आज से 20 बरस से, लास्ट 20 ईयर से, और मैं ये कहूंगा कि राजशेखर रेड्डी साहब के दौर में ओल्ड सिटी के लिए 2000 करोड़ का एक पैकेज दिया गया था, और उस वक्त चार मीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन प्रोजेक्ट के बारे में भी ऐलान किया गया था, और बड़े ही सुनहरी ख्वाब हमको दिखाए गए। किसी ने इसको इस्तांबुल बनाने की बात कही तो किसी ने सिंगापुर। ना हमको इस्तांबुल चाहिए ना सिंगापुर, हमको सिर्फ चार मीनार का पेडेस्ट्रियनाइजेशन का प्रोजेक्ट का कंप्लीशन चाहिए। और उसके लिए हजारों के एक दिन में 25,000 30,000 टूरिस्ट आते हैं चार मीनार, लाड़ बाजार को देखने के लिए। वहां पे पार्किंग का प्रॉब्लम है, और वो पार्किंग लॉट्स बनाने के लिए चार मीनार बस स्टैंड के पास और खिलवत के पास हमने मुतालबा किया था। और जब चार मीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन की हम बात करते हैं तो हमको इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि पुराने शहर का इकोनॉमिक जोन अगर कुछ है तो वो चार मीनार है, और हैदराबाद की पहचान भी है तो वो चार मीनार है। तो हमने एक प्रपोजल रखा था कि नए पुल के पास, सालार जंग म्यूजियम के पास, वहां पे ब्रिजेस को डालकर जितने भी हॉकर्स हैं उनको वहां पे रिहैबिलिटेट किया जाए, उनको वहां पे रोजी रोटी के लिए दिया जाए और चार मीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन को कंप्लीट किया जाए। मंडी मिरालम का भी हमने एक प्रोजेक्ट एमपी साहब ने दिया था, वो भी मंजूर हुआ। मुर्गी चौक का भी एक प्रोजेक्ट को दिया था, वो भी हुआ। और ये टूरिज्म के लिए यहाँ पे हमने मीरालम तालाब का भी, इसको भी डेवलप करने के लिए एक प्रपोजल दिया था। तो हम उम्मीद करते हैं कि टूरिज्म पॉलिसी में मैंने आपका स्टेटमेंट असेंबली में पढ़ा था, उसमें आपने कई मनादिर का जिक्र किया है। मैं आपसे अपील करूंगा कि टूरिज्म पॉलिसी में दरगाहों के भी टूरिज्म को शामिल किया जाए, जिससे कि जहांगीर पीरा की दरगाह हो, बड़े पहाड़ की दरगाह हो, दरगाह यूसुफैन हो, बाबा शरफुद्दीन साहब की पहाड़ी हो। अगर हम ये भी लेंगे और मॉस्क भी लेंगे, मक्का मस्जिद है, अफजलगंज की मस्जिद है, ये सारों को भी अगर टूरिज्म पॉलिसी में लेंगे तो इससे और डेवलपमेंट होगा। और टूरिज्म पॉलिसी में हम मेदक के चर्च को भी ले सकते हैं, ग्रामर स्कूल के यहाँ का जो चर्च है उसको भी ले सकते हैं, और गोलीपुरे का जो हमारा गुरुद्वारा है, सिख बरादरी के भी कई गुरुद्वारे हैं रिलीजियस के, आप टूरिज्म में वो भी ले सकते हैं। और फिर आपको ये भी बताऊंगा कि पारसी कम्युनिटी भी यहां पर है, पारसियों का भी बहुत बड़ा एक इबादत खाना है, उसको भी हम टूरिज्म पॉलिसी में ले सकते हैं। पाएगा टूम्स है ओल्ड सिटी में, उसको भी डेवलप करने के लिए आगा खान को दिए हैं। और उसके साथ ही साथ हमने ये गोलकुंडा 7 टूम्स को, जो आगा खान फाउंडेशन जो 7 टूम्स को डेवलप कर रहा है, एक स्काईवे, एक वे है, पूरा पुराना ओल्ड ट्रेड वे है,
اس کے ڈیولپمنٹ کے لیے بھی ہم نے پروپوزل دیا تھا ہمارے کاروان کے ایم ایل اے صاحب نے. اور پھر شیخ پیٹ سے لے کے 7 ٹومز گولکنڈا فورٹ میں ہم نے ایک پروپوزل دیا تھا. فرینچ کمپنی نے آ کر دیکھا بھی تھا ٹرام کے لیے کہ ٹرام کے سروسز کو وہاں پہ ہم لے سکتے ہیں. تو میں امید کروں گا کہ آپ اولڈ سٹی کو اور یہ مسائل کو جو ہم نے اٹھا کر آپ کے سامنے رکھے ہیں اس پر آپ غور کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ نئے شہر میں آپ دیکھتے ہیں کہ ٹاورز ہے, بلڈنگز ہے, اپارٹمنٹس ہے, ویسے ہی ایک ٹاورز کا اپارٹمنٹ کا کلچر اب اولڈ سٹی میں بھی آ رہا ہے. تو ہم نے ایک اچھا پروپوزل بنایا ہے کہ وہ پروپوزل کے ذریعے ہم نے ریکویسٹ کی ہے گورنمنٹ سے کہ ایک 500 کروڑ کا ایک اگر آپ پیکیج اولڈ سٹی کے لیے دیتے ہیں تو اس کے ذریعے ہم جتنے بھی پانی کی ٹاکیاں ہیں, جیسا مغل پورا پانی کی ٹاکی ہے بہت پرانی ہے, سنتوش نگر پانی کی ٹاکی ہے بہت پرانی ہے, میرالم فلٹر ہے بہت پرانا ہے, تو ایسے ہم نے 7 اسمبلی کانسٹیٹنسیز میں 3 نئے اوور ہیڈ ٹینکس کے لیے ایک آپ سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ 500 کروڑ کا اگر آپ پیکیج دیں گے تو اس کے ذریعے کافی پانی کا جو مسئلہ پرانے شہر میں ہے یہ دور ہو سکتا ہے. تو ہم امید کریں گے کہ اس کے ساتھ کہ اگر آپ دیکھتے ہیں پرانے شہر میں بس بیز, بس سٹینڈز اور منی بسز کی بہت ضرورت ہے. ہم امید کریں گے کہ آپ یہ منی بسز کو بھی دیں گے. اور یہ بہادر پورے میں اتنا بڑا فلائی اوور آیا ہے لیکن ہم نے ایک اپیل کی تھی, اس کی منظوری ہوئی ہے, اس کو سپیڈ اپ کرنے کے لیے بولیں گے کہ بہادر پورے میں ایک جونیئر کالج اور ڈگری کالج کو بھی اگر آپ منظوری دیں گے تو آئی آئی ٹی کے وہاں پہ اچھا ہوگا. اس کے ساتھ میں چیف منسٹر صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ انڈسٹریل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کو آپ بہادر پورے میں جو ہے اس کو اپ گریڈ کر رہے ہیں انجینئرنگ کالج میں کنورٹ کرنے کے لیے, اس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہم نے ایجوکیشن کے لیے بھی ایک پروپوزل دیا ہے چندرائن گٹے میں جونیئر اینڈ ڈگری کالجز کے لیے, اور پھر ہم نے ایک پروپوزل دیا ہے کاروان میں, ملک پیٹ میں. یہ سارے پروپوزلز یاخود پورے میں بھی ہم نے دیا ہے کہ جونیئر کالجز اور اس کے لیے میں اور فسلان سر میں, نامپلی میں. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ ایجوکیشن کے اوپر بھی دیکھیں گے اور پرانے شہر کے چار مینار پینسٹرائزیشن کے پروجیکٹ کو آپ کمپلیٹ کریں گے. اور اس کے ساتھ مچھلی کمان ہے, گلزار ہاؤس ہے, یہ پورے 4 کمانے ہیں پرانے, اس کو بھی آپ ہیریٹیج میں لے کر اس کو ڈیولپ کریں گے. اور میں چیف منسٹر صاحب سے اور ایک اپیل کروں گا کہ ایک بہت بڑا پرانے شہر کے لوگوں کا مسئلہ ہے, تعلیم کے ساتھ صحت کا ہے. حکومتوں نے عثمانیہ ہاسپٹل کو نظر انداز کیا اور آج عثمانیہ ہاسپٹل بالکل نئی کے برابر ہو چکا ہے. میں آپ سے اپیل کروں گا کہ آپ نے اس فلائی اوور کے افتتاح کے لیے وقت نکالا, جلد از جلد آپ تھوڑا سا وقت نکالیے اور عثمانیہ ہاسپٹل کا بھی سنگ بنیاد رکھ دیتے ہیں تاکہ پرانے شہر کے لوگوں کے لیے ہاسپٹل بھی ہو جائے گا. کافی تکلیف ہے. میں یہ مسائل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ نہ صرف ان مسائل کو آپ دیکھیں گے بلکہ حل بھی کریں گے. اور جب صحت تعلیم کی بات کرتا ہوں تو میں آپ سے یہ بھی اپیل کروں گا کہ پرانے شہر میں قلی قطب شاہ اسٹیڈیم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اسٹیڈیم صرف پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے لیے یوز ہو رہا ہے, اسپورٹس کے لیے نہیں ہو رہا ہے. تو آپ سے میں اپیل کروں گا کہ آپ یہ قلی قطب شاہ اسٹیڈیم ہو, لال بہادر اسٹیڈیم ہو, ان اسٹیڈیمز کو اسپورٹس کے لیے آپ ڈیولپ کریں تاکہ ہم اسپورٹس کا فروغ کر سکیں. اور آپ کو یہ بھی یاد دلاؤں گا کہ بابا شرف الدین صاحب کی پہاڑی میں 50 ایکڑ کی لینڈ ہے جس کو راجشیکھر ریڈی صاحب نے مجلس کی نمائندگی پر دی تھی. وہ زمین کو اگر آپ اس میں سے 20 ایکڑز وقف بورڈ اگر دیتی ہے تو وہاں پہ پرانے شہر کے لیے ایک سپورٹس ایکٹیویٹی کا, ایک فٹ بال کا ایک بہت بڑا مرکز بنا سکتے ہیں. کہ ہم کو یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ پرانے شہر کو جو لوگ کہتے ہیں کہ یہاں قابلیت نہیں ہے, میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کی نمائندگی کرنے والے اولمپئنز اور اولمپک میں گولڈ لانے والوں کی ٹیم میں پرانے شہر کے فٹ بالرز بھی تھے. لیکن آج وہ فٹ بالرز کو ریکگنیشن نہیں مل رہا ہے. تو میں امید کرتا ہوں
کہ آپ میں سیدر بابو صاحب کا استقبال کرتا ہوں پرانے شہر کے اس سرزمین پر کہ آپ بھی یہاں پہ تشریف لائے. بہت بہت شکریہ صاحب آپ کا. اور آپ کو دیکھ کر یاد آتا ہے کہ آئی ٹی بھی آپ کے ذمہ اس میں ہے. ملک پیٹ میں ایک آئی ٹی سینٹر کا جو منظوری جو ہوئی تھی اس کے کام کو بھی تیزی سے کرنے کے لیے میں آپ سے اپیل کروں گا. اور پھر یہ بھی کہوں گا کہ اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے ایک ٹریننگ کا سینٹر اولڈ سٹی میں بھی آپ نے اسمبلی میں کہا تھا, اس کو بھی اگر لائیں گے تو پرانے شہر کے نوجوان جو ڈگریاں رہنے کے بعد بھی روزگار سے محروم ہیں ان کے ہاتھ میں اسکل بھی آئے گا. تو میں آپ کا پھر سے استقبال کرتا ہوں اور اپیل کروں گا آپ سے کہ امام اور موذنین کے 5 ماہ سے ان کے پیسے نہیں آئے, مسلسل ہم کو نمائندگی کر رہے ہیں کہ نہیں آئے, اس کو اگر آپ گرین چینل میں ڈال دیں گے تو وہ امام موذنین کی پوری ہر مہینے کو ان کے پیسے آ جائیں گے اور اوقافی جائیدادوں کا تحفظ ہوگا اور پرانے شہر کی ترقی ہوگی. اور ہم کو امید ہے کہ آپ پرانے شہر کا مسلسل کم از کم 6 مہینے میں ایک مرتبہ دورہ کریں گے اور کاموں کا ایسے سنگ بنیاد رکھیں گے تاکہ پرانے شہر اور نئے شہر میں کوئی فرق نہ رہے. پرانا شہر ایک خوبصورت شہر ہے اور یہاں کے لوگ بڑے ہی محبت کرنے والے لوگ ہیں. میں اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ کہوں گا, آپ سے اپیل کروں گا کہ 20 کروڑ روپیہ لال دروازے کی مندر کے لیے منظور ہوا, جیو دیا گیا, لیکن آج تک بھی وہ لال دروازے کی مندر کا کام نہیں ہوا ہے. اگر آپ بولیں گے تو میں سارے لوگوں کو لے کر آتا ہوں کہ تلنگانہ کا سب سے بڑا فیسٹیول لال دروازے کی اس مندر میں ہوتا ہے. وہاں مندر کا مسئلہ ہے اور چندرائن گٹے میں بھی ایک چندرائن گٹے کی بھی مشہور مندر ہے, وہاں کی اس کو بھی ڈیولپ کرنے کے لیے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم صرف مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہیں, میں بتانا چاہتا ہوں کہ پرانے شہر میں رہنے بسنے والے مسلمان, ہندو, سکھ, عیسائی سب کی نمائندگی مجلس اتحاد المسلمین کرتی ہے اور مجلس سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتی ہے. اور اس کے لیے ہم امید کریں گے کہ آپ کا تعاون ہوگا. چار مینار کی وہ کھوئی ہوئی عظمت کو ہم بحال کریں گے. وہ گولکنڈا فورٹ کا جو پروجیکٹ ہے 7 ٹومز کا ہے اس کی عظمت کو بھی ہم بحال کریں گے اور پرانے شہر کی بے روزگاری کو دور کریں گے, تعلیمی سرگرمیوں کو اور اچھا کریں گے. اور یہاں پر جو بھی کام آپ کو تعاون ہونا ہے ہم مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے میرے صدر محترم کی موجودگی میں یہ تیقن دیتا ہوں کہ ہمارا پورا تعاون آپ کے ساتھ رہے گا اور آپ کے ساتھ ہم بازو سے بازو ملا کر کھڑے رہیں گے پرانے شہر کی ترقی کے لیے اور تلنگانہ کی خوشحالی کے لیے. میں پھر سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور سارے مہمان جو یہاں پر آئے ہیں اور یہ عوام بھی جو آئی ہے اس عوام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کی دعائیں, آپ کا تعاون اور آپ لوگوں کا ساتھ ہی ہے کہ آج ہم ہیں اور ہمارے رہنے کی وجہ آپ کا اتحاد ہے. اپنے اتحاد کو قائم رکھیے اور منظم رہیے, متحد رہیے اور اپنے پرانے شہر کو آگے لے جائیے. آج ہی میٹرو ٹرین کے چیکس بھی دیے گئے ہیں. سی ایم صاحب کا میں شکریہ ادا کروں گا کہ چندرائن گٹے سے بھی آپ کا ایک فیز میں پھر سے آنے والے کل میں وہاں سے بھی جا رہا ہے, مین ہب بھی آ رہا ہے. اور یہ میں پرانے شہر کے لوگوں کو سے کہوں گا کہ اویسی ہاسپٹل, چندرائن گٹا اور ایئرپورٹ کا جو وہاں پہ میٹرو جا رہی ہے تو یہ ٹرپل ٹیکر ہوگی, ڈبل ڈیکر آپ نے سنا ہوگا, لیکن اس کی ڈیزائننگ ایسی ہے کہ نیچے سے بھی ٹریفک جائے گی, فلائی اوور سے بھی ٹریفک جائے گی, فلائی اوور کے اوپر سے میٹرو ٹرین جائے گی. تو اس کے لیے بھی میں شکریہ ادا کروں گا اور کہوں گا کہ کام ہوتے رہے ہیں, ہوتے رہیں گے. آپ منظم رہیے, متحد رہیے, اپنی وابستگی کو اپنی جماعت کے ساتھ رکھیے اور آپ کی جماعت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی قیادت میں آپ کے مسائل کو حل کرے گی, آپ کی نمائندگی کرے گی. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.